السلام علیکم، میں ہوں مناج ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں مناج انفو۔ ہماری سیریز تلاش ہند کی پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو موریہ سلطنت کے آغاز کے بارے میں بتایا تھا۔ اس قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ موریہ سلطنت نے ہندوستان پر کتنا عرصہ حکومت کی اور موریہ سلطنت کا وہ کون سا واقعہ ہے جس کو آج ہزاروں برس گزرنے کے بعد بھی بھارت میں یاد کیا جاتا ہے، اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ بھارت کے جھنڈے میں موجود 24 لائنوں والا گول نشان کیوں ہے۔ آخر اشوک کا دور بہت عظمت کا، چندر گپت موریہ کا دور بہت عظمت کا، وکرمادیتیہ کا دور بہت عظمت کا تھا۔ دوستو، کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ بھارت کے جھنڈے میں موجود 24 لائنوں والا گول نشان یا گول چکر کیوں ہے؟ دراصل یہ نشان موریہ سلطنت کے تیسرے بادشاہ اشوک اعظم کا تھا، جنہیں آج اشوک دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کے نیشنل ایمبلم پر موجود شیر کا نشان بھی اشوکا ہی کے نشان ہے۔ اشوک اعظم موریہ سلطنت کے بانی چندر گپت موریہ کا پوتا تھا۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج بھارت میں ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اشوک اعظم کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اشوکا کے دور میں ہندوستان نے بہت ترقی کی اور ہندوستان بین الاقوامی مرکز بن چکا ہے۔ اشوک اعظم 268 بی سی کے قریب تخت پہ بیٹھا، یعنی اشوک اعظم 268 بی سی میں موریہ سلطنت کا تیسرا بادشاہ بنا۔ جب اشوک اعظم نے حکومت سنبھالی تو اس کی حکومت کا زیادہ تر حصہ ہندوستان میں ہی تھا اور اس کی سلطنت سینٹرل ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن ساؤتھ انڈیا کا کچھ حصہ یعنی جنوبی ہند کا کچھ حصہ ابھی باقی تھا جو اشوکا کی سلطنت میں شامل نہیں تھا۔ پھر اشوکا کے دل میں خیال آیا اور اس نے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دی۔ پھر اشوکا نے ہندوستان کے مشرقی ساحل پر واقع کلنگ اڈیشہ، جو بھارت کا مشرقی بھارت کا ایک صوبہ ہے، اس کے علاوہ آندھرا پردیش جو بھارت کی ایک ریاست ہے، اس کا کچھ حصہ شامل تھا۔ اشوک اعظم نے اس کو فتح کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ پھر اشوکا کی فوج نے موجودہ اڈیشہ پر حملہ کر دیا۔ کلنگ والوں نے بھی بڑی بہادری سے جنگ لڑی اور اشوک اعظم کی فوج کا مقابلہ کیا، لیکن اشوک اعظم کی فوج نے انہیں شکست دے کر اس علاقے کو فتح کر لیا۔ اس جنگ میں بے حد خون ریزی ہوئی۔ ایک اندازے کے مطابق 1.5 لاکھ افراد اس جنگ میں مارے گئے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب اس خون ریزی کی اطلاع اشوکا تک پہنچی، پھر اس کے دل میں لڑائی کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی، اور پھر جب فتح اشوک اعظم کے قدم چوم رہی تھی تو اس نے جنگ بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ دوستو، دنیا میں بہت کم کسی فاتح حکمران یا سپہ سالار نے ایسا کیا ہوگا کہ جب کامیابی اس کی قدم چوم رہی ہو اور اس نے جنگ کو ختم کر دیا ہو۔ دنیا میں اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ اب سارے ہندوستان میں اشوکا کی حکومت کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن جنوب میں کچھ حصہ ابھی بھی تھا جہاں پر اشوکا کی حکومت نہیں تھی۔ اشوک اعظم چاہتا تو اسے بھی آسانی سے فتح کر سکتا تھا، لیکن اشوک اعظم نے اب یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب کبھی لڑائی نہیں کرے گا۔ اشوک اعظم کو کنسٹرکشن کا بھی بہت شوق تھا۔ اس نے ملک کی بڑی کنسٹرکشن کے لیے غیر ملکی انجینئرز کو بلا کے ان کی مدد بھی لی۔ پٹنہ جو بھارت کی ریاست بہار کا ایک شہر ہے، اس میں اشوک کا ایک کمرہ تھا جس کے بہت زیادہ کالم تھے، یعنی کہ اس میں کالموں کی تعداد زیادہ تھی۔ ماہرین آثار قدیمہ نے اس کا کچھ حصہ کھود کر باہر نکالا۔ بھارت کے آثار قدیمہ کے ڈپارٹمنٹ نے ایک رپورٹ جاری کی جس رپورٹ میں لکھا ہے کہ 2000 گزرنے کے بعد بھی کالمز میں لگی گئی لکڑی بالکل سلامت ہے، اور یہ بھی لکھا کہ یہ لکڑی اتنی اچھی حالت میں ہے کہ اس کے کناروں پر موجود جوڑ تک نظر نہیں آ رہے۔ اشوک اعظم ہندوستان پر 41 برس محنت اور لگن سے کام کرنے کے بعد 232 بی سی میں 72 سال کی عمر میں پٹنہ میں انتقال کر گیا۔ اشوک اعظم یعنی اشوکا دی گریٹ کے دور کو اچھا کہا جاتا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ہندو اپنے ماضی سے بہت دور آ چکے تھے، ان کا ماضی عظمت والا۔ آخر اشوک کا دور بہت عظمت کا، چندر گپت موریہ کا دور بہت عظمت کا، وکرمادیتیہ کا دور بہت عظمت کا تھا، لیکن وہ اب بہت پیچھے جا چکے تھے۔ اشوک اعظم کے مرنے کے بعد موریہ سلطنت کے 6 حکمران آئے، لیکن ان میں کوئی بھی اشوک اعظم کی طرح نہیں تھا۔ اب موریہ سلطنت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ بادشاہ موریہ سلطنت کی جگہ لے رہے تھے اور موریہ خاندان کی حکومت تو بس تھوڑے سے علاقے پر رہ گئی تھی۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ جب موریہ سلطنت کا آخری بادشاہ اپنی فوج کا معائنہ کر رہا تھا تو اسی کی فوج کے ایک جنرل نے اسے قتل کر دیا اور اپنے حکمران ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ اور پھر یوں آج کے بھارت، افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش پر پھیلی ہوئی ہندوستان کی پہلی سلطنت موریہ سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ اور پھر موریہ سلطنت 180 بی سی یعنی 180 قبل مسیح میں ہندوستان کی پہلی سلطنت
ختم ہو گئی۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہندوستان سے پوری دنیا میں فروخت ہوتی تھی؟ اور جب سکندر اعظم نے ایران پہ حملہ کیا تھا تو ایرانیوں نے ہندوستانیوں سے وہ کیا چیز مانگی تھی؟ ہندوستان جو کبھی ہندوستان تھا ہی نہیں، آخر یہ ہندوستان کیسے بنا؟ کیا ہندو کوئی مذہب ہے یا قوم؟ اور ہندوستان میں کپڑا کب بننا شروع ہوا؟ یہ ہم آپ کو بتائیں گے ہماری اس سیریز تلاش ہند کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ یہ جاننے کے لیے نیچے موجود سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔